الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنے گاؤں 32 اسپتابر میں 32 نیوز پر چینل پر جو آج ہم حاضر ہیں، تو آج انشاءاللہ اس چینل کے ذریعے جو ہم درود پاک کی فضیلت کے متعلق جو انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اور آج میرے ساتھ جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے ہی ثنا خان، جو بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ان کا نام اکبر علی ہے۔ انشاءاللہ ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے۔ تو ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سننے سے پہلے میں آپ کو جو ہے چند درود پاک کے فضائل جو ہے وہ سنانے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا ہی حشاش بشاش دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بڑے ہی خوش تھے۔ تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اتنا خوش اور حشاش بشاش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں اس بات پر کیوں نہ خوش ہوں کہ ابھی ابھی میرے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے آئے ہیں اور مجھے اس بات کی خوشخبری سنائی ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے، اے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی امت میں سے کوئی بندہ آپ کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میں اور میرے فرشتے جو ہیں اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور اس بندے کے 10 جو ہے گناہ مٹا کر اور اس کے 10 نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور اللہ خالق کائنات نے فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آپ کی ذات پر ایک بار سلام بھیجے گا، میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں گا۔ اور یہ پیغام جو ہے یہ اپنی امت تک پہنچا دیجئے، یہ خوشخبری جو ہے اپنی امت تک پہنچا دیجئے، اور یہ بھی فرما دیجئے کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو ہے وہ درود پاک کم پڑھیں یا زیادہ پڑھیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جب تک بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ درود پاک یہ گناہوں کے لیے کفارہ ہے، درود پاک سے عمل جو ہیں یہ پاک ہو جاتے ہیں، اور درود پاک خود اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جو ہے درجے بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے ایک قرأت ثواب لکھا جاتا ہے جو کہ احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر کر ثواب ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو پیمانے بھر کر ثواب ملتا ہے۔ میری میٹھی میٹھی اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اس کو کتنے انعام و اکرامات ملتے ہیں۔ جو درود پاک کو ہی وظیفہ بنا لے، اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے میں لے لیتا ہے۔ میری میٹھی اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، جو بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کرتا ہے، اس بندے کے دنیا اور آخرت کے جتنے بھی کام ہوگے، اللہ خالق کائنات ان سب کاموں کا خود ذمہ لے لے گا۔ درود پاک پڑھنے والا ہر قسم کی بیماریوں سے نجات پا جاتا ہے۔ شفیع المسلمین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والوں کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے پیٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے اس کو کتنے انعام و اکرامات ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے،
درود پاک پڑھنے والے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور رحمت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ جو بندہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے اس بندے کو کتنی فضیلتیں ملتی ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت بابا فرید الدین مسعود کنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب راحت القلوب کے اندر جو ہے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما سن، سامنے کچھ یہودی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہودیوں کو ایک شرارت سوجی، اب یہودی آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ آج بظاہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، آج ہم ایک فقیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں۔ جب وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائے گا، جا کر اللہ کے نام پر سوال کرے گا، اللہ کے نام پر وہ کچھ مانگے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے، جب کوئی مال و دولت پاس نہیں ہے، کچھ دے سکیں گے نہیں، تو ہم نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یہودیوں کی نیت کو جو ہے وہ جان لیا۔ آج یہ یہودی جو ہے کس نیت کے ساتھ اس فقیر کو میرے پاس بھیج رہے ہیں۔ جب وہ فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اپنی جھولی کو پھیلایا، اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ کے نام پر سوال کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے فقیر اپنی مٹھی کو بند کر لے۔ کیا فرمایا؟ اے فقیر اپنی مٹھی کو بند کر لے۔ اس فقیر نے مٹھی کو بند کر لیا۔ مٹھی کو بند کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پڑھنے کے بعد اس خالی مٹھی پر دم فرما دیا۔ فرمانے کے بعد فرمایا جاؤ اس خالی مٹھی کو جو ہے ان یہودیوں کے سامنے کھول دینا۔ اب سامنے یہودی جو وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارا معاملہ اور ماجرا دیکھ رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جیب میں ہاتھ نہیں ڈال کر کوئی روپے پیسے نکال کر اس فقیر کو نہیں دیے، خالی مٹھی بند کروائی ہے، کروا کر اس پر پھونک مار دیا ہے، ہمارے پاس بھیج دیا۔ اب اس مٹھی سے کچھ نکلے گا نہیں، جب کچھ نکلے گا نہیں ہم نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑائیں گے۔ جب وہ فقیر ان یہودیوں کے پاس پہنچتا ہے، اس خالی مٹھی کو کھولتا ہے، وہ یہودی حیران رہ جاتے ہیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مٹھی کو بند کروا کر جو ہے اس پر پھونک مارا تھا، اور وہی خالی مٹھی جو تھی وہ سونے کی دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، اور عالم تخیلات میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، آپ نے کہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر جو ہے اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا، اللہ خالق کائنات نے اس قرآن پاک کی آیت کی برکت سے اس خالی مٹھی کو سونے کے دیناروں سے بھر دیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، میں نے کوئی قرآن پاک کی آیت نہیں پڑھی، سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور عالم تخیلات میں جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک پڑھنے کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں، آپ نے قرآن پاک کی کوئی آیت جو ہے وہ پڑھ کر اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا۔ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، آپ نے سورۃ فاتحہ شریف پڑھ کر اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا۔ سورۃ یاسین شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، آپ نے سورۃ یاسین شریف پڑھ کر جو ہے اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا۔ اللہ خالق کائنات نے سورۃ یاسین شریف کی برکت سے اس خالی مٹھی کو سونے کے دیناروں سے بھر دیا ہوگا۔ سورۃ مزمل شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، آپ نے سورۃ مزمل شریف پڑھ کر جو ہے اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا۔ اللہ پاک نے اس سورۃ مزمل شریف کی برکت سے اس خالی مٹھی کو سونے کے دیناروں سے بھر دیا ہوگا۔ سورۃ ملک شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، آپ نے سورۃ مزمل شریف پڑھ کر جو ہے اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا۔ اللہ خالق کائنات نے سورۃ ملک شریف پڑھنے کی برکت سے اس خالی مٹھی کو سونے کی دیناروں سے بھر دیا ہوگا۔ کلمہ شریف پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں، آپ نے کلمہ شریف پڑھ کر جو ہے اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا۔ اللہ خالق کائنات نے اس کلمہ شریف کی برکت سے اس خالی مٹھی کو سونے کی دیناروں سے بھر دیا ہوگا۔ آیت الکرسی کی بڑی پڑھنے کی برکتیں ہیں، آپ نے آیت الکرسی پڑھ کر جو ہے اس خالی مٹھی پر دم کر دیا ہوگا۔ اللہ خالق کائنات نے اس آیت الکرسی کی برکت سے اس خالی مٹھی کو سونے کے دینارے سے بھر دیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نہ لوگوں، نہ میں نے قرآن کی کوئی آیت پڑھی، نہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی، نہ میں نے سورۃ یاسین شریف کی تلاوت کی، نہ میں نے سورۃ ملک پڑھی، نہ میں نے سورۃ مزمل کی تلاوت کی، نہ میں نے جو ہے کلمہ شریف پڑھا، نہ میں نے آیت الکرسی کی تلاوت کی۔ علی پھر کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے حضور علیہ
अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ कर उस खाली मुट्ठी पर दम कर दिया था। अल्लाह खालिक़ कायनात ने उस दुरूद पाक की बरकत से उस खाली मुट्ठी को सोने के दिनारों से भर दिया। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़रा गौर कीजिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ने की कितनी फजीलतें हैं। अल्लाह अकबर। ये हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मुसद्दिक़ शक्र रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहतुल कुलूब के अंदर ये वाक़या नकल फरमा रहे हैं। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात है। हज़रत अल्लामा यूसुफ़ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहतुल कुलूब के अंदर फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मजलिस लगी हुई थी। एक शख्स देहाती बाहर से आता है, आकर उस मजलिस में बैठ जाता है। मजलिस एक शख्स खड़ा होता है, खड़ा होकर यह दावा करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो शख्स अभी बाहर से आया है ये मेरी ऊँटनी को चोरी करके लाया है। क्या दावा किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये जो शख्स अभी बाहर से आया है ये मेरी ऊँटनी को चोरी करके लाया है। जब मेरे और आपके करीम लजपाल आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुना, पास ही हज़रत अली रदी अल्लाह तआला तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला से फरमाया कि ऐ अली, बाहर जाओ, जाकर पता करके आओ, वाकया ही ये शख्स ऊँटनी को चोरी करके लेके आया है। जब हज़रत अली रदी अल्लाह तआला उस ऊँटनी के पास पहुँचे तो अल्लाह खालिक़ कायनात ने उस ऊँटनी को कुव्वत गोयाई अता फरमा दी। वो जानवर, वो ऊँट इंसान की ज़बान में बोलकर कहने लगा कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये जो शख्स अभी आया है मुझे चोरी करके नहीं लाया बल्कि मुझे ख़रीद कर लाया है। जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ये सुना, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में वापस तशरीफ़ लेकर जाते हैं, हाथ जोड़ कर अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बात कुछ अजीब है, मामला कुछ अजीब है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, अली क्या बात है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला हाथ जोड़ कर अर्ज़ करते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जानवर है, बोलना इसकी सिफत में नहीं, ये बोल सकता नहीं। आज एक जानवर जो है इंसान की ज़बान में बोल कर कह रहा है, ये जो शख्स अभी आया है मुझे चोरी करके नहीं लाया बल्कि मुझे ख़रीद कर लाया है। जब मेरे और आपके करीम लजपाल आका मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह सुना, अपने उस ग़ुलाम को, अपने उस सहाबी को करीब बुलाया, करीब बुलाकर पूछा कि ऐ मेरे ग़ुलाम, ऐ मेरे सहाबी, ज़रा मुझे ये तो बता, तो ऐसा कौन सा नेक काम करता है, तो ऐसी कौन सी नेकी करता है जिसकी वजह से आज एक जानवर जो है वो तेरी गवाही दे रहा है। वो हुजूर का ग़ुलाम, हुजूर का सहाबी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाथ जोड़ कर अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई नेक काम कोई नहीं करता, कोई अच्छा काम कोई नहीं करता, कोई नेकी नहीं मेरे पास, पर तू करता क्या है? वो हुजूर का ग़ुलाम, हुजूर का सहाबी अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जब भी आपकी ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ तो इस तरह दुरूद पाक पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हत्ता ला तबकी सलात, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन हत्ता ला यबकी सलाम। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इतना दुरूद भेज, इतना दुरूद भेज, कोई दुरूद बाकी ना रहे। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर इतना सलाम भेज, इतना सलाम भेज, कोई सलाम बाकी ना रहे। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, अगली बात आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आज खालिक़ कायनात ने तेरे से दुरूद पढ़ने की बरकत से तेरी इज़्ज़त को बचा लिया। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने सुना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर जो बंदा दुरूद पाक पढ़ता है ना, तो फिर उस बंदे को किस तरह जो है वो दुरूद पाक की बरकतें नसीब होती है। मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने दुरूद पाक की फजीलत सुनी, तो आए अब जो है हम अपने मेहमान सना खान, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक, हमारे गाँव 32 SP की अजीम शख्सियत अकबर अली, उनसे नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सुनकर जो है अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। तो मैं अकबर अली भाई से गुजारिश करूँगा कि हमें नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको,
اتنی میری اوقات نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ تو بھی وہیں پر جا جس در پر، کیا بات، سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر، سب کی بگڑی بنتی ہے، نام محمد کہ میں قربان، نام محمد کہ میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ ہمارے اکبر علی بھائی جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا انشاءاللہ۔ ایک واقعہ جو ہے میں آپ کو پیش کروں گا۔ اور پیارے اسلامی بھائیو، مفتی محمد امین صاحب اپنی کتاب آب کوثر میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ دو دوست تھے آپس میں، ایک دوست امیر تھا اور ایک دوست جو ہے وہ غریب تھا۔ اب غریب دوست نے امیر دوست اپنے سے کہا کہ بھائی مجھے 3000 درہم جو ہے یہ ادھار دے دو، میں اپنا کاروبار کروں گا، میرا کاروبار چل جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کو 3000 درہم یہ واپس لوٹا دوں گا۔ امیر دوست نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ مجھ سے 3000 درہم ادھار لے لو، لیکن ہم ایک دن ایک وقت جو ہے مقرر کر لیتے ہیں کہ آپ نے مجھے فلاں مہینے فلاں تاریخ جو ہے فلاں دن یہ 3000 درہم واپس لوٹانے ہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس بندے نے کام کیا لیکن اس بندے کا کام نہ چلا۔ اب وہ مہینہ، وہ دن، وہ تاریخ آ گئی۔ جس بندے نے قرض دیا تھا وہ اپنے دوست کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ میرے 3000 درہم جو آپ نے مجھ سے قرض لیے تھے مجھے واپس دو۔ اب اس دوست نے کہا کہ بھائی میرے پاس اب کوئی مال و دولت نہیں ہے، تو آپ کچھ دن اور انتظار کر لیں، میں اپنا کاروبار کروں گا، کرنے کے بعد جو ہے میں آپ کو 3000 درہم واپس لوٹا دوں گا۔ جس بندے نے قرض دیا تھا وہ نہ ماننا، وہ قاضی صاحب کی عدالت میں چلا گیا، جا کر جو ہے وہاں پر وہ کیس درج کروا دیا۔ اب قاضی صاحب نے یہ حکم سنا دیا کہ بھائی ایک مہینے کے اندر اندر آپ نے یہ 3000 درہم آپ نے جو ادھار لیے تھے یہ آپ نے واپس دینے ہیں۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا، عدالت سے باہر نکلتا ہے۔ اس نے یہ کہیں سے سنا ہوگا کہ جب کسی بندے کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے، جب کسی بندے کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، وہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اس بندے کی وہ پریشانی اور مصیبت دور ہو جاتی ہے اور اس بندے کی رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ سیدھا مسجد میں جاتا ہے، جا کر وضو کر کے گنبد خضرا کی طرف منہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح 27 دن گزر جاتے ہیں۔ جب 37ویں کی رات کو وہ سوتا ہے، غیب سے آواز آتی ہے آپ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جائیے گا اور اسے کہہ دیجئے گا کہ میری طرف سے آپ قرض ادا کر دو۔ وہ بندہ صبح اٹھتا ہے بڑا حشاش بشاش،
پھر اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے کوئی دلیل پوچھے تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ اگلی رات پھر جب سوتا ہے تو اس کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھتا ہے۔ اس کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام تو پریشان نہ ہو، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جائیے گا اور اسے جا کر کہیے گا کہ میری طرف سے قرض ادا کر دے۔ اگلے دن اٹھا بڑا خوش تھا، شاش بشاش تھا۔ پھر ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ مجھے کوئی دلیل دو اس خواب کی تو میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس نہیں جاتا۔ اگلی رات پھر جب سوتا تو پھر اس کی قسمت کا ستارہ جو ہے جگمگا اٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام دوبارہ اس کے خواب میں تشریف لے کے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلام پریشان نہ ہو، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلے جائیے گا اور علی بن عیسیٰ وزیر کو جا کے کہیے گا کہ میری طرف سے قرض ادا کر دے۔ تو حضور کا غلام حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر علی بن عیسیٰ وزیر نے مجھ سے کوئی دلیل طلب کی تو میں اس کو کیا دلیل دوں گا؟ تو میرے اور آپ کے کریم لجپال آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر علی بن عیسیٰ وزیر آپ سے کوئی دلیل طلب کرے تو آپ اسے یہ کہہ دیجئے گا آپ نماز فجر کے بعد جو ہے کسی سے بات کیے بغیر میری ذات پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو۔ وہ جو شخص تھا جس نے قرضہ لیا ہوا تھا وہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاتا ہے، جا کر سارا واقعہ، سارا معاملہ، سارا خواب سنا دیتا ہے۔ علی بن عیسیٰ وزیر نے اب دلیل طلب کی تو اس شخص نے کہا کہ آپ نماز فجر کے بعد بغیر کسی سے بات کیے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر 5000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہو، اور یہ جو آپ درود پاک پڑھتے ہیں یہ صرف اور صرف آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور کرامن کاتبین کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم ہی نہیں کہ آپ حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر اتنی بار درود پاک پڑھتے ہو۔ جب علی بن عیسیٰ وزیر نے یہ بات سنی، علی بن عیسیٰ وزیر جو ہے اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، اٹھ کر کمرے میں تشریف لے کے جاتا ہے، 3 تھیلیاں جو ہے وہ درموں کی بھری ہوئی لے کے آتا ہے، 1 درم کی تھیلی دیتا ہے اور فرمایا کہ یہ میری طرف سے قرض ادا کر دینا۔ دوسری تھیلی 3000 درموں کی دے کر فرمایا کہ یہ اپنے بال بچوں پر خرچ کر دینا، اور تیسری تھیلی 3000 درموں کی دے کر فرمایا کہ یہ اس سے اپنا کاروبار کر لینا، اور قسم دے کر فرمایا کہ آپ میرے جو ہے وہ دینی بھائی ہیں، اگر آپ کو کبھی زندگی میں کوئی حاجت پیش ہو تو آپ میرے پاس جو ہے وہ تشریف لے کے آئیے گا، میں آپ کی حاجت کو، آپ کی پریشانی کو دور کر دوں گا۔ اب وہ 9000 درم جو ہے لے کر سیدھا قاضی صاحب کے پاس آ جاتا ہے۔ 3000 درموں کی تھیلی جو تھی وہ لا کر میز پر رکھ دیتا ہے کہ قاضی صاحب یہ میری طرف سے آپ قرض ادا کر دیں۔ اب جو اس کا دوست تھا جس نے وہ قرضہ دیا تھا وہ بول پڑا، وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب 1 مہینہ پہلے جو یہ شخص تھا یہ اس کے پاس کوئی رقم نہیں تھی، اس کے پاس کوئی درم و دینار نہیں تھا، یہ اب 3000 درم کہاں سے لے کے آیا ہے؟ اس نے کہیں سے ڈاکہ ڈالا ہوگا، کہیں سے چوری کی ہوگی۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ 3000 درم آپ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو اس حضور کے غلام نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اب قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے گھر تشریف لے کے گئے، وہاں سے 3000 درموں کی 1 تھیلی لے کے آئے اور فرمایا آپ کی طرف سے آج میں قرض ادا کروں گا، اکیلے ہی علی بن عیسیٰ وزیر ہی ساری برکتیں نہ لوٹ کے لے جائے، ہم بھی حضور علیہ السلام کی امتی ہیں، آپ کی طرف سے میں قرض ادا کروں گا۔ اب جب قرض لینے والے نے یہ سنا تو قاضی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے قاضی صاحب، میں نے یہ قرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے جو ہے اس بندے کو معاف کر دیا۔ علی بن عیسیٰ وزیر اور قاضی صاحب ہی ساری برکتیں نہ لوٹ کے لے جائیں، میں بھی حضور علیہ السلام کا امتی ہوں، میں بھی حضور علیہ السلام کے ماننے والا ہوں۔ اب قرض لینے والے نے یہ کہا کہ قاضی صاحب میں نے اس کو جو ہے قرض اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاف کر دیا ہے، یہ اپنے 3000 درم جو اپنے گھر واپس لے جائیے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اور 32 نیوز پر جو بھی عاشقان رسول سن رہے ہیں ذرا توجہ کیجئے گا۔ اب میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، قاضی صاحب نے فرمایا
اب یہ 3000 درہم جو ہے یہ میری طرف سے جو ہے اس شخص کو میں نے تحفے میں دے دیا، میں گھر واپس نہیں لے کے جاؤں گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے، جو بندہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس بندے کو کتنی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے، آج آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آ جائے، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو یہ اچھی سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ یہ اچھی سوچ جو ہے اچھی صحبت سے ملے گی۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اہل بیت، آج کے اس پرفتن دور میں اچھی صحبت کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعوت اسلامی کا مشک بار محکمہ کا مدنی ماحول ہے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو آپ بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کی اجتماعات میں جو ہے وہ شرکت کیجئے، دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے اس کو اپنے گھر میں آن کیجئے، انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کی برکت سے آپ کا گھر جو ہے وہ سنتوں کا گہوارہ بن جائے گا، آپ کی زبان پر جو ہے وہ درود و سلام کی گجرے اور نذرانے جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو آج یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم جو ہے کثرت کے ساتھ اپنے پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کریں گے۔ جی میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو آخر میں ہم جو ہمارے مہمان ثنا خان ان سے چند اشعار جو ہے وہ نعت شریف کے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو توجہ کے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ رہیے گا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہو جائیں آپ بھی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بڑا سونا مینو لگے تیرا لال آمنہ، بڑا سونا مینو کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، لگے ماشاءاللہ۔ تیرا لال آمنہ، جے تو آکھیں تے لے جاواں نال آمنہ، بڑا سونا مینو لگے۔ ہر ایک دائی نالو بعد وچ آئیاں، ہر ایک دائی نالو بعد وچ آئیاں، بڑی کمزور ڈاچی جیڑی میں لے آئیاں، میری ڈاچی والی بدلے دیو چال آمنہ، جے تو آکھیں تے لے جاواں نال آمنہ، بڑا سونا مینو لگے۔ اے دیاں میں راواں وچ پلکاں وچھاواں گی، اے دیاں میں راواں وچ پلکاں وچھاواں گی، ایندے سونے نینا وچ کجلا میں پاواں گی، نالے واواں گی میں ایندے سونے والے آمنہ، جے تو آکھیں تے لے جاواں نال آمنہ، بڑا سونا مینو لگے۔ مل جاوے لال مینو خوشیاں مناواں گی، مل جاوے لال مینو خوشیاں مناواں گی، نالے اس لباں نالے شکر مناواں گی، نالے ونڈاں گی شرینی آندے تھال آمنہ، جے تو آکھیں تے لے جاواں نال آمنہ، بڑا سونا مینو لگے۔
تیرا لال آمینہ۔ چلو ہمارے مہمان تشریف لے کے آئے، انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم کو ذکر سنایا۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ کے ذات اقدس پر درود و سلام کے گجرے اور نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے حضور علیہ الصلوۃ کا سچا عاشق رسول بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ